ڈاکٹر طارق اکرام. غصہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو آتا تو تنہا ہے، لیکن جاتے جاتے ہمارے بہت سارے خوبصورت مومنٹس، ہمارے بہت سارے زندگی کے اہم لمحے، بہت سارے ہمارے دوست اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. غصہ کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا غصہ اتنا اندھا ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ کہ ہمارے بہت سارے پریشیس مومنٹس، بہت سارے ہمارے دوست، بہت سارے زندگی کے اہم لمحے ہم اس غصے کی وجہ سے ضائع کر دیں؟ کیا واقعی غصہ اتنا ہی ناسمجھ ہوتا ہے یا اتنا ہی اندھا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں غصہ اندھا ضرور ہوتا ہے، لیکن اتنا اندھا نہیں ہوتا. غصہ اندھا ہونے کے باوجود بھی اتنا ضرور دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس پر آنا ہے اور کس پر نہیں آنا ہے. یعنی کہ ہم نے اتنی سمجھداری ضرور ہر وقت رہتی ہے، غصے کی حالت میں بھی رہتی ہے. جو باتیں ہم اپنے گھر میں غصے میں کہہ دیتے ہیں، جو باتیں پیرنٹس کو ہم کہہ دیتے ہیں، پیرنٹس ہمیں کہہ دیتے ہیں، یا ہم اپنے فرینڈس کو کہہ دیتے ہیں، کیا وہ باتیں ہم اپنے باس سے کہتے ہیں یا اپنے کسی استاد سے کہتے ہیں یا اس آدمی سے کہتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ تو ہماری بات سنے گا ہی نہیں؟ ہم نے کبھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ غصہ ہم صرف کمزور انسان پہ کرتے ہیں؟ اس کا قصور کیا ہوتا ہے؟ اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ویک ہے، وہ ہمیں پلٹ کے جواب نہیں دے گا، یا وہ ہمارا کوئی سب آرڈینیٹ ہے، یا ایسا دوست ہے جس کے لیے اس کی ایگو سے زیادہ ہمارے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم کتنے پریشیس مومنٹس اپنے اس غصے کے ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے اچھے موقع، اچھے تعلقات ہمارے صرف اس غصے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. ہم اس آدمی پہ غصہ کرتے ہیں جو ہماری بات برداشت کر لیتا ہے. شاید کبھی اس کی شرافت، کبھی شاید اس کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے، یا شاید کبھی اس کی محبت ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کا اندازہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے، جب ہمیں اکثر ہوتا ہے، اور پھر ہم بڑی فلسفیانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی بس، لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں تم غصہ نہیں کرتے، تو اکثر میں نے لوگوں کو اپنے ارد گرد کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب غصہ نہیں آتا، کیونکہ اب کوئی سننے والا نہیں ہے. اب میری بات کو سن کر برداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس لیے اب خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، شاید یہ بات کسی نہ کسی اسٹیج پہ میں نے اور آپ نے بھی کبھی کہی ہوگی، کیونکہ ہم اور آپ بھی بہت سارے رشتے، بہت سارے تعلقات، بہت سارے اچھے مومنٹس جن کو ہم بہت زیادہ انجوائے کر سکتے تھے، صرف اپنے غصے کے ہاتھوں ہم برباد کر دیتے ہیں. اور غصے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پر غصہ نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ یہ شخص ہمارے غصے کو برداشت ہی نہیں کرے گا. ہم وہی کرتے ہیں جو ہماری بات سن لیتا ہے. ہم اپنے دوست پہ ہی کریں گے، ہم اپنے ماں باپ پہ کریں گے، ماں باپ ہم پر کریں گے. تو یہ بات اس بات کی بہت بڑا اس بات کا ثبوت ہے کہ غصے پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر غصے پہ کنٹرول نہ کیا جا سکے تو پھر ہم ہر آتے جاتے آدمی پہ کریں گے، باس پہ بھی کریں گے، اور اپنے ٹیچر پر بھی کریں گے. نہیں، ہم ان پر نہیں کرتے. یہ بات سوچنے والی ہے. تو اگر غصہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی اتنا سمجھدار ہے کہ وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کرنا ہے اور یہاں نہیں کرنا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس پر کنٹرول واقعی کریں، اور اس جگہ بھی نہ کریں جہاں ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا لاس وہیں ہو جاتا ہے. جاب ہمیں پھر مل جائے گی، ٹیچر اگر ہمیں کلاس سے نکال دے گا تو شاید، یا کالج سے بھی نکال دے گا تو شاید ہمیں کہیں اور بھی ایڈمیشن مل جائے. لیکن اگر ہم کسی دوست کو گوا دیں گے، کسی اپنے تعلق کو گوا دیں گے، کسی رشتے کو گوا دیں گے، اپنے پیرنٹس کو خفا کر دیں گے، اپنے بچوں کی لائف کو خراب کر دیں گے اس غصے کے ہاتھوں، تو کس کا لاس ہوگا؟ لاس تو الٹیمیٹلی ہمارا ہی ہوگا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ غصے کو، جس وقت غصہ آئے اس وقت کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، اس کو پی جائیں. اور غصہ بلائنڈ ضرور ہے، لیکن غصے میں اتنی سمجھداری ضرور ہے کہ اس کو کہاں آنا ہے اور کہاں نہیں آنا ہے. تو اس بات کو سوچیے گا ضرور.